اب جن کی خطاب سننے کے لیے ہم حاضر آئے ہیں، حضرت مفکر اسلام، ظاہر سی بات ہے حضرت نے صحیح کہا کہ چند شخصیات ایسی ہیں کہ انگلینڈ کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی سنیت کے پھیلاؤ کے حوالے سے، اس کی اشاعت کے حوالے سے، تو ان لوگوں کا نام سر فہرست رہے گا۔ حضرت پیر طریقت پیر معروف شاہ صاحب، حضرت علامہ صاحب کے والد گرامی صاحب علامہ نشتر صاحب، حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب، حضرت علامہ عارف اللہ صاحب، ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہاں سنیت کو پھیلانے میں بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب بھی تاریخ دہرائی جائے گی ان کا نام سر فہرست بھی رہے گا، اور آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا اقتداء بھی کرے گی، اتباع بھی کرے گی، اور ان کے لیے ہمیشہ جو ہے ایصال ثواب بھی کرتی رہے گی۔ تو انہی شخصیات میں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ خوب دراز فرمائے، اور سنیت پر آپ جو ہے ابر کرم بر کر برستے رہیں۔ وہ ہمارے مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی حضرت علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ حفظہ اللہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے عظیم خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ آئیے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، انتہائی عظیم علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن میں ہر ایک عالم اپنے اعتبار سے ایک عظیم درس گاہ ہے، اور جی تو چاہتا ہے کہ میں ہر ایک کا تعارف کراؤں، مگر وقت نہیں ہے۔ کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ بہرکیف اس وقت حضرت علامہ مفتی شمس الہدیٰ صاحب قبلہ، علامہ فاروق القادری صاحب، جناب مفتی قاضی حسن رضا صاحب قبلہ، میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے میزبانی کا فریضہ انجام دیا اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا بریڈ فورڈ میں، اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد بریڈ فورڈ کو علم و فضل سے نوازنا تھا، اسلام کی علمی اقدار کو منتقل کرنا تھا نئی نسلوں تک، اور آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور کسی انسان کو اپنے خواب کو مجسم دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی ہی خوشی مجھے انہیں دیکھ کر اس وقت ہو رہی ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کے کام کو آگے بڑھائے۔ میں نے کام دیکھا ہے، ان کی درسگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں، اور ان کے طرز تعمیر کو بھی دیکھا ہے میں نے۔ یقیناً بریڈ فورڈ کی تاریخ میں ان کا کارنامہ عظیم تر ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے عزیز ساتھی یہاں سے لے کے جامعۃ الاشرفیہ تک مولانا قاری اسماعیل صاحب مصباحی قبلہ تشریف فرمائے۔ علامہ اقبال صاحب بہت عظیم شخصیت ہیں۔ انہوں نے درجنوں ایسی کتابیں جو مفقود تھیں اور غائب تھیں منظر سے، انتہائی قیمتی کتابیں، انہوں نے اب وہاں سے نکال کر طباعت کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اس گجرات کو زندہ فرمایا ہے جو کبھی مرکز تھا، پورے ہندوستان کا علمی مرکز تھا، جہاں دلی بھی حاضر ہوتا تھا اور دوسری درسگاہیں بھی وہاں حاضر ہوتی تھیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ، انہیں اللہ سلامت رکھے۔ مولانا خیرالدین صاحب تشریف فرمائے، مولانا اقبال مصباحی صاحب ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا عمر حیات صاحب قبلہ جو کام کر رہے ہیں تالیف و تصنیف کے اعتبار سے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ اہل سنت کی کتابیں پوری دنیا میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہ عظیم شخصیتیں یہاں موجود ہیں، اور یقینی طور پر ان شخصیتوں کی موجودگی دراصل علامہ مولانا ممتاز احمد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بہترین خراج احترام اور خیر عقیدت ہے۔ حضرات، میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، تقریر تو ہو چکی ہے،
علامہ فروغ القادری اور دوسرے علماء کرام کی، یہ میرا شباب ہیں اور میں ان کا ذوف ہوں۔ ظاہر ہے کہ مجھ سے پہلی سی خطابت میرے محبوب نہ مانگ، وہ دور گزر چکا ہے، اب تو صرف خیالات کے اظہار کے لیے شکستہ خاطری کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ علامہ ممتاز صاحب قبلہ برطانیہ میں 50 سال سے زیادہ انہوں نے قیام فرمایا ہے، اور جیسا کہ سارے علماء نے بتایا کہ وہ اس وقت تشریف لائے جب یہاں نہ درسگاہیں تھیں نہ مساجد تھیں۔ ایک مسجد تھی جو زمین سے اٹھائی ہوئی، مسجد رضا پرسٹن تھی۔ کوئی بھی مسجد یہاں موجود تھی، گھروں میں نمازیں ہوتی تھیں، انہیں مسجدیں نہیں کہا جا سکتا، وہ پلیس آف ورشپ تھیں، عبادت کی جگہیں تھیں، انہوں نے بنا رکھا تھا۔ پھر ان کی خدمات آج بھی ہر جگہ محسوس کی جا سکتی ہیں۔ خاموشی کے ساتھ انہوں نے ہمارے خواب کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں اسلامی مشنری کالج قائم ہوا۔ اس زمانے میں وہ لیوٹن میں رہا کرتے تھے۔ یہ سمجھ کر کے اور یہ جان کر کے کہ وہ ایک بہترین مدرس ہیں، اس دور کے اشرفیہ کے فاضل ہیں، جب وہ وہاں نایاب ہیرے تراشے جاتے تھے، عظیم تر افراد پیدا ہوتے تھے، انہیں یہاں زحمت دی گئی، وہ تشریف لائے اور کم بیش 4-5 سال تک انہوں نے کالج میں پڑھایا۔ شاید ہی بریڈفرڈ کا کوئی ایسا خاندان ہو جس کے بچے نے مولانا سے استفادہ نہ کیا ہو، بریڈفرڈ صاحب کا۔ ان کے خطابات سے پورے ملک میں لوگوں نے استفادہ کیا۔ علماء نہیں تھے، چند علماء تھے، جلسے بہت ہوتے تھے، ایک دن میں 2-2 3-3 جلسے ہوتے تھے۔ قاری اسماعیل صاحب قبلہ جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں، یہ صرف تنہا شاعر بھی تھے اور نعت خواں بھی تھے۔ انتہائی حسین آواز جو آپ نے سماعت فرمائی، اب تو ایک گوشے میں قیام پذیر ہو گئے ہیں اور بہت مشکل سے نکلتے ہیں، بڑی مشکل سے انہیں دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن وہ زمانہ تھا جب ان کے شباب کا زمانہ تھا اور تمام جلسوں میں یہ چھائے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ہم نے پابندی لگا رکھی تھی کہ خبردار پیسے نعت خوانوں پہ پھینکے نہ جائیں۔ یہ پابندی میری عام طور پہ تھی، ہم نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا۔ آج یہ شکایت کرتے ہیں کہ اب مولانا اب کیا ہو گیا آپ کو، اب یہ پابندی کیوں نہیں کروا رہے ہیں آپ نے میرا کروڑوں کا نقصان کر دیا ہے۔ اس وقت تو صرف میں تھا، جتنا چاہتا بٹور لیتا تھا، لیکن آپ نے مجھ کو پابند کر کے میرا بہت، یہ شکایت ہے، یعنی دل سے نہیں بلکہ مزاحن کہتے ہیں کہ میرا بڑا نقصان کیا ہے آپ نے۔ بہرکیف یہ تھے۔ اور علامہ ممتاز صاحب کا سب سے بڑا کمال ہے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے دین متین کی خدمت انجام دی۔ انتہائی باوقار عالم، انتہائی باصلاحیت مدرس، انتہائی عظیم صاحب مطالعہ، حالات حاضرہ پہ نظر رکھنے والے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ علمی نکات کو عوامی زبان پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور وہ دلائل کی زبان بات کرتے تھے۔ ان کا انداز خطاب نہ جذباتی تھا، نہ غیر ضروری تھا، نہ حش اور زوائد سے بھرا ہوا تھا، نہ صرف واقعاتی تھا، دلائل بولتے تھے، عمدہ بولتے تھے اور محفل میں چھا جاتے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت تھی جو شاید میرے اندر بھی نہیں ہے۔ میں بھی جذباتی انداز سے بولتا ہوں، کبھی کبھی ایسا انداز بھی اختیار ہو جاتا ہے جو خالص عوامی ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ علمی انداز سے بولتے تھے۔ یہ ان کا طرز عمل تھا، اور وہ وقت تھا جب ایک روز میں 4 جلسے ہوتے تھے۔ یہاں لیسٹر، لندن اور تمام شہروں میں دورے ہوتے تھے اور ان کے خطابات سے لوگ فیضیاب ہوتے تھے۔ یہ زمین واقعی بڑی سخت تھی، بریڈفرڈ۔ اس زمین میں آنے والے کو یہ کہنا پڑتا تھا دوسروں سے کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کشا نہیں ہے۔ تو پتھروں پہ چل کے لوگ آتے رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے۔ ان میں بہت نمایاں نام ہمارے عظیم قائد ملت اسلامیہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی کا ہے۔ وہ جب تشریف لائے تو ایک بہار آ گئی پورے ملک کے اندر۔ مخالف طبقوں نے یہ سوچا اب ہماری موت ہے، اور پھر انہوں نے بہت پروپیگنڈے کیے، تمام شہروں میں جلسے ہونے لگے ان کے جواب میں
مناظرے کی محفلیں سجی اور مولانا ممتاز ہر جگہ موجود ہوا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، ان کا وجود اس لیے ضروری تھا کہ اگر کوئی ایسی بات کی جائے جس کا جواب علماء سے نہ بن پڑے تو ان سے اس کا جواب حاصل کیا جائے۔ انتہائی خاموشی کے ساتھ یہ دین خدمت کرتے رہے۔ ان کا سب سے بڑا احسان کالج میں، اسلامی مشرق کالج میں قیام تھا۔ 4 سال تک وہاں قیام پذیر رہے وہ، اور ان کے زمانے میں بہت سی عظیم شخصیتیں وہاں آئیں۔ حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ درانی، علامہ عبدالستار خان نیازی، حضرت شاہ فرید الحق صاحب کی پروفیسر فرید الحق، اسی طریقے سے حضرت پیر کرم شاہ صاحب ازہری جو سب سے پہلے یہاں تشریف لائے مشن کی دعوت پر، یہ ساری شخصیتیں آئیں اور مولانا ممتاز صاحب کو ہر ایک کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ اب یہ شخصیتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، اب تو ان کے دیکھنے والوں کی نظر لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے دیکھنے والوں کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں لوگ جو یہاں تشریف لاتے رہے بریڈ فورڈ میں، اور بریڈ فورڈ کو ایک مرکز علم بنانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ خدا کرے کہ یہ سارا خواب علامہ حسن رضا اور ان کے دوسرے ساتھیوں ذریعے سے پورا ہو، اور ہم اپنی زندگی میں وہ بریڈ فورڈ دے سکیں جو ہم نے کبھی خواب میں دیکھا تھا، اور جب سوچا تھا کہ ہمیں اس شہر کو ایک مرکز علم بنانا ہے پورے یورپ کے لیے اور پورے مغربی ممالک کے لیے۔ حضرات گرامی، بڑی قربانیاں دیں ان شخصیتوں نے۔ شاید آپ کو یہ بات بڑی عجیب سے محسوس ہو کہ 73 سے لے کر کے 74 سے لے کر کے 79 تک ہم نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا ہے، اور میں نے نہیں، علامہ ارشد القادری نے، مولانا ممتاز صاحب نے۔ ہمیں الحمدللہ اپنے ملک میں کوئی کمی نہیں تھی۔ مولانا ممتاز وہاں بھی رہتے تو ممتاز رہتے، درسگاہوں کی جان رہتے وہ، اداروں کی آبرو رہتے وہ، لیکن اس خیال سے کہ مشن کامیاب ہو، ہمارے بزرگوں کا خواب کامیاب ہو، انہوں نے زحمتیں اٹھائیں۔ یہ اس بات کے گواہ ہیں یہ نوجوان جو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ کیا نام ہے، بھائی رحمت صاحب، بھائی فتح محمد صاحب، یہ لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے کھانا خود اپنے ہاتھ سے پکایا ہے۔ اور ایک بات علامہ فروغ القادری کہتے کہتے رک گئے کہ میں اوپر سویا رہتا تھا اور علامہ ارشد 3 بجے رات کو نیچے کہیں جاتے تھے۔ میں ایک دفعہ پیچھے پیچھے گیا کہ یار یہ تہجد پڑھتے ہیں اور میں نہیں پڑھتا ہوں۔ میں جب ہال میں پہنچا تو وہ سیلر میں جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ اندر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نیا نیا آیا تھا۔ جب اندر گیا دیکھا میں نے کہ ایک بوائلر ہے جس میں وہ کوئلہ جھونک رہے ہیں علامہ ارشد القادری۔ میں نے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ صبح کو جو تمہیں پورا حال گرم نظر آتا ہے اسی لیے کہ میں یہاں کوئلہ جھونکتا ہوں، جلاتا ہوں تو 2 گھنٹے کے بعد حال گرم نظر آتا ہے۔ تو میں رونے لگا، مولانا کل سے آپ اگر یہاں آئے تو میں فوراً واپس چلا جاؤں گا۔ تو پھر وہ کام میں کرنے لگا۔ یعنی اس طرح سے اسلامی مشلی کالج کا وجود ہوا، اور یہ وجود ایسا تھا کہ ہم نے دنیا کے بہترین دماغ علامہ ارشد نے جمع کر رکھے تھے۔ ڈاکٹر اونیو تائی، ڈاکٹر فاطمی، ڈاکٹر بازیلیا، یہ اس بورڈ کے ممبر تھے جو کالج کے لیے باضابطہ قائم کیا گیا تھا۔ عراق سے، لیبیا سے اور مختلف ملکوں سے شخصیات کو جمع کر کے اس اسلامک مشنری کالج کا گورننگ بورڈ تیار کیا گیا تھا تاکہ ان کی نگرانی میں کالج ہو سکے اور دنیا بھر میں کام کر سکے۔ وہ خواب ہمارا پورا تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ علامہ ممتاز احمد قادری، ممتاز العلماء علامہ ارشد القادری کا یہاں قیام، اور کچھ اس خادم کی محنتیں رہیں کہ پورا برطانیہ آج اہل سنت کا مرکز ہے۔ پورے یورپ میں برطانیہ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ آج یہ ہزاروں علماء جو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت عظیم ہیں، جو مدرس بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، یہ سب آج یہاں موجود ہیں۔ اگر یہ کام جاری رہا تو انشاءاللہ برطانیہ غرناطہ کا جواب ہوگا۔ ایک ایسا ملک جہاں سے پورے یورپ کو، پورے افریقہ کو، پوری مغربی ممالک کو دین کی اعلیٰ ترین قدریں اور مسلک کا تشخص نمایاں ہوگا۔ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے جو قربانیاں دی علامہ ممتاز قادری صاحب نے، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے لوگ لائن میں لگے رہتے تھے ایک زیارت کے لیے، وہ یہاں بے یار و مددگار ہاسپٹل پڑے رہتے تھے، بیمار ہوتے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، یہ عالم ہوتا تھا۔ مجھے شکایت نہیں اپنے احباب سے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے مہمان بن کے نہیں رہے، میزبان بن کے رہے وہ،
جہاں بھی علماء آتے ان کی خدمت کی جاتی، علامہ نیاز ممتاز صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء بھی، اور اس بات کی کوشش کی جاتی کہ یہاں ایک علمی مرکز قائم ہو، اور کوئی خواہش نہیں تھی اور کوئی تمنا نہیں تھی۔ حضرات گرامی، مولانا ممتاز صاحب قبلہ کی بہت سی صلاحیتیں ہیں، وہ ایک فقیہ تھے، فقہ پہ ان کی نظر تھی، مسائل پر ان کی گرفت تھی، وہ ادراک رکھتے تھے فقہ حنفی کا، اور وہ دلائل کی زبان میں بات کرتے تھے، یہ ساری خوبیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین شاعر بھی تھے، وہ چاہتے تو شعراء کی دنیا میں اپنا ایک مقام خود بنا لیتے۔ ایک بہترین رائٹر تھے، ان کی کتاب اور ان کی شاعری آج بھی ہمارے سامنے ہے، جو کتابیں چھپ چکی ہیں، جو وہ ہم نے دیکھی ہیں، لیکن بہت سی باتیں ان کے کچھ مخطوطات وغیرہ ممکن ہے مولانا ارشاد کے پاس موجود ہوں، انہیں دوبارہ ضرور شائع کیا جانا چاہیے۔ حضرات گرامی، بہت سی باتیں عرض کرنے کی ہیں، انہوں نے کام کیا ہے۔ اس زمانے میں یہ عالم تھا کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ جنازہ پڑھانے والے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ مولانا ممتاز صاحب کو کبھی گلاسگو جانا پڑتا تھا، جہاں علامہ فاروق القادری تشریف لائے، وہاں بھی انہوں نے کبھی لیسٹر جانا پڑتا تھا، کبھی لندن جانا پڑتا تھا، کبھی ساؤتھ یارک شائر اور نارتھ یارک شائر میں جانا پڑتا تھا۔ تمام مسجدوں میں انہوں نے خطابات فرمائے، اور ہر جگہ انہوں نے دینی بیداری کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، مگر یقین ہے کہ ان کا کام ہم ہمیشہ موجود رہے گا۔ یاد رکھیے، زمین ہموار کرنے والا، بیج ڈالنے والا، خواہ موجود ہو یا نہ ہو، جب باغ لہلائے گا، پھول کھلے گا تو اس کی یاد ضرور آئے گی۔ بریڈ فورڈ میں ایسے لوگ موجود جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی مشقتیں دیکھی، ان کی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ کالج قائم ہوا اور انتہائی قیمتی بورڈ بنایا گیا باضابطہ طور پر، جن میں انتہائی عظیم دانشور شامل کیے گئے تھے۔ ان میں جو مدرسین تھے، ان میں علامہ ارشاد القادری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ممتاز، آپ کا یہ خادم مولانا ابو الحمد نشتر، مولانا قاری اسماعیل صاحب، یہ ہمارا پہلا بورڈ تھا۔ اور قاری صاحب قبلہ تجوید و قرأت کے لیے تشریف لاتے تھے، میں بھی کچھ پڑھاتا تھا، علامہ ممتاز صاحب پڑھاتے تھے، علامہ ارشاد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھاتے تھے، اور کبھی کبھی انہوں نے بڑی سختیاں جھیلی، اس سلسلے میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اللہ ان پہ قبر انور پہ ہزاروں رحمتیں برسائے۔ وہ ایک تاریخ ہیں، جہاں جہاں گئے انہوں نے باضابطہ ادارے قائم کیے، یہاں قائم کیا، ہالینڈ میں قائم کیا، وہاں بھی قیام فرمائے، اور ہندوستان میں کم و بیش 50 سے 60 ادارے انہوں نے قائم کیے، جو آج بھی کام کر رہے ہیں۔ بڑی عظیم شخصیت تھی، وہ یہاں تشریف لائے اور یہاں مسلک کا تشخص نمایاں ہوا۔ کوئی مسلک کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ عوام ہر جگہ سنی ہوتی ہے، پوری دنیا میں اہل سنت ہی ہیں، لیکن بیدار کرنے والے افراد نہیں تھے۔ آج الحمدللہ یہ کم و بیش 800-900 مسجدیں جو اس زمین پر قائم ہیں، بہت سے ادارے جو اس زمین پہ قائم ہیں، ان میں خون جگر شامل ہے ان علماء کا جو اس زمین پہلے تشریف لائے ہیں۔ پروردگار عالم خدا قدیر جبار ان کے مقامات کو بلند فرمائے، اور ان کو ان کی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ جو زحمتیں برداشت کی ہیں، جو تکلیفیں گوارہ کی ہیں، وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سے محسوس کرتے ہیں۔ اللہ ان پہ بے پناہ رحمت، ان کو بے پناہ رحمتوں سے نوازے اور اپنے قرب خاص سے نوازے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ رہیں گی، اور انشاءاللہ جب ان کی حیات مرتب ہوگی تو ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ محسوس کیا ہے، جو کچھ جانا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔